ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رسا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، چوتھے پارے میں رب فرماتا یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ یہ جملہ غور کرنے کا ہے قاری صاحب، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اگر کوئی مصطفیٰ کے میلاد سے چلتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنا یہ تیرا مقدر تھا ہی نہیں جو مصطفیٰ کے میلاد پر خوشی منائے۔ ابھی میں دلائل دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ ہم جو خوش ہوتے ہیں یہ سنت کس کی ہے اور یہ طریقہ کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے کہا یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ ایمان والوں پر احسان کیوں کیا؟ اذ بعث فیہم رسولہ، چونکہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا ہے۔ انفسہم کا جو لفظ آیا ہے اور کہیں ایک روایت کے مطابق انفسہم ہے تو انفس کا معنی نفیس ترین ہوتا ہے، بہت زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، بہت زیادہ افضل ہوتا ہے، بہت زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا ایمان والوں میں جو سب سے بہتر ہے، ایمان والوں میں نبیوں کی جماعت بھی شامل ہے، تو مطلب یہ ہوگا آدم سے بہتر مصطفیٰ کریم ہے، شیش سے بہتر مصطفیٰ کریم ہے، سید الانبیاء جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ التحیۃ والصلاۃ، رسول کریم کو انہی میں سے بھیج دیا اور بھیجنے کے بعد ان کی صفت بھی بیان کر دی۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو ستھرا بھی کرتے ہیں، انہیں کتاب کا علم بھی دیتے ہیں، انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اگرچہ ایمان والوں یاد رکھنا ہمارے پشت ہمارے بزرگ ہم سے جو سابقین ہیں پہلے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو ایمان کی دولت نہ ملی تھی، مگر مصطفیٰ کا قدم کیا آیا، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ایمان کی دولت دی۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ تم تو جہنم کے گلے کے کنارے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور ہدایت کے صدقے میں اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا دیا ہے۔ اور کیسا بچایا؟ کسی کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، کسی کو فاروق اعظم بنایا ہے، کسی کو عثمان غنی بنایا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور قیامت تک چلے گا۔ ایک ایسی پاکیزہ ذات آئے گی جس کو زمانہ حضرت امام مہدی کہتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا اور یہ اسی روش پر قائم ہے جس پر صدیق اکبر قائم تھے، جس پر بزرگان دین قائم تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، جس محفل میں تم بیٹھے ہو اور جس میلاد مصطفیٰ کی تم بات کرتے ہو، ایک زمانے سے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو مصطفیٰ کی 12ویں شریف کو آپ مناتے ہو، یہ تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ اب تو یوٹیوب چینلوں پر نہ جانے کتنے لوگوں نے دباغے دہل یہ اعلان کیا ہے کہ 12ویں کی جو تاریخ ہے وہ پیدائش کی نہیں ہے بلکہ وہ وفات کی ہے۔ ہم نے کہا اگر تو وفات ہی کی مان رہا ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ مصطفیٰ کی حدیث سن لیں۔ سرکار فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ چل ہم مانتے ہیں مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے اسی لیے ہم 12ویں کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہم نے تیری بات کو مان لیا ہے، ہم نے تیری بات وقتی طور پر اونچی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہم مصطفیٰ دنیا سے گئے ہیں اس لیے ہم سنی خوشی منا رہے ہیں۔ تو اب تو بتا تجھے تکلیف کی بات کی ہے جبکہ سرکار خود فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ اے میرے صحابہ، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرے دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بولو محبت سے۔ سرکار دنیا سے گئے ہم نے مان لیا، حالانکہ روایت یہ بالکل غلط بول رہا ہے۔ امام زرقانی کو پڑھو، امام قسطلانی کو پڑھو، مواہب میں پڑھو، حضرت یوسف ابن اسماعیل نبہانی کو پڑھو، وہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی 12ویں شریف کے دن پیدائش ہوئی، یہی مذہب مشہور ہے، مگر ہم نے تیری بات کو مانا۔ تو سرکار فرماتے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا ظاہری طور پر دنیا میں رہنا بھی بہتر، ہم نے تیری ہی بات کو رکھا تو مماتی خیر لکم۔ ممات کا یہاں سب ترجمہ جانتے ہیں، وصال شریف ہوتا ہے، سرکار کا وصال بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم نے کہا میرے مصطفیٰ کا وصال کیسے بہتر؟ تو اعلیٰ حضرت کی ایک تقریر ہے،
बल्कि 2 तकरीरों को जमा किया है हजरत मुफ्ती शुआइब साहब अलैहिर्रहमान अल खुतबातुर रज़विय्या के नाम से एक छोटा सा रिसाला है, और वो उन्होंने हयाती आला हजरत से 2 तकरीरों को निकाल कर यकजा कर दिया है। अल्लाह मेरे मुर्शिद के इस दामाद पर रहमो करम की बारिश करे। तवज्जो फरमाइएगा, मैं ममाती के पॉइंट को ले रहा हूँ। हालांकि ये बात तो हमारे सब उलमा दलाइल में कहते हैं ये तेरा अकीदा होगा मुस्तफा माअज़ल्लाह दुनिया से गए तो खत्म हो गए, ये तेरा अकीदा होगा कि वो मौत आ गई। हम कहते हैं मौतें आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, फकत आनी है। मुस्तफा करीम के लिए तो हदीस बेशुमार है। हजरत मूसा कहते हैं, बल्कि सरकार फरमाते हैं कि जब मैं लैलता उसरिया भी मरर तो अला मूसा वह हुआ युसल्ली काइमन फी कब्रिही, मैं मेराज की रात जब मूसा के करीब से गुजरा ना तो मैंने क्या देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा ये तो हमारा अकीदा है। तो मैं इस पॉइंट पर नहीं आ रहा हूं, ममाती वाले पॉइंट को बता दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी इस तकरीर में क्या फरमाया? मेरे इमाम फरमाते हैं, ए मेरे सुन्नियों जरा गौर तो करो, आला हजरत 3 ही तकरीरें करते थे पूरे साल में। ये तो आला हजरत के गुलामों का सदका है कि एक साथ 3-3, 4-4 तकरीरें कर लेते हैं कंटिन्यू। ये आला हजरत का सदका पाते हैं। ऐसा नहीं कि आला हजरत को तकरीर करना नहीं आती थी, मतलब ये था कि आला हजरत की तकरीर को पहले तो समझने के लिए अहले इल्म होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आला हजरत महज तकरीर करने नहीं आए थे, वो मुजद्दिद थे। इमाम आज़म की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आए थे, इमाम शाफ़िई की सुन्नत को जिंदा करने आए थे। और दुनिया के अंदर जो बदअकीदा थे, अगर मेरा इमाम खाली तकरीर करके चला जाता तो आवाज खत्म हो जाती है। मेरे इमाम ने अपने अल्फाज दिए हैं, अपनी तहरीर दी है, ताकि समाने वालों को समझ में आ जाए कि जिसको मज़हबे अहले सुन्नत कहा जाता है, उसकी तर्जुमानी के लिए किताबें आला हजरत को पढ़ो और मसले की आला हजरत नारा लगाते चले जाए। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे प्यारो जरा गौर करो, हजरत इदरीस को आसमान पे उठा लिया गया, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया। हजरत ईसा को उठाया गया, हजरत हंज़ला को गुस्ल कहाँ दिया गया? किसके उम्मती है? मेरे सरकार के उम्मती, जंगे उहुद में शहीद हुए हैं। हजरत इरबाज इब्ने सारिया का वाकया मेरे इमाम ने जिक्र किया कि एक बार जंगल में आप तशरीफ ले गए, क्या देखते एक जनाजा पड़ा हुआ है। नमाज जनाजा के लिए मुसल्लियों की नमाज पढ़ने वालों की सफे लगी है, मगर इमाम का पता नहीं। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनाए। इस वाक़ये के अगले जुमले सुनोगे तो इस शेर से इंतिबाक समझ में आ जाएगा, मुताबकत समझ में आ जाएगी। मैंने कबल अज़ वक्त ये शेर क्यों पढ़ दिया? हजरत इरबाज इब्ने सारिया फरमाते हैं, नमाज जनाजा तैयार है मगर इमाम का पता नहीं। आला हजरत कहते हैं, थोड़ी देर में इमाम आए, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ाकर नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के चल दिए। इरबाज इब्ने सारिया ने पीछे से दामन थाम लिया और कहा, इमाम साहब जरा चेहरा दिखा करके तो जाओ। जब चेहरा पलट करके उन्होंने दिखाया, मेरे इमाम फरमाते हैं, चेहरा देखकर इरबाज हैरत में पड़ गए। फरमाते हैं, मैंने देखा ये तो वही दीवाना है जिसको मेरे मोहल्ले में बच्चे न जाने क्या क्या मार कर चले जाते हैं, जिसको दरवाजों से धक्का दिया जाता है, जिसको लोग पागल समझ करके आगे बढ़ जाते हैं। आज पता चला कि इतने औलिया की ये सब लगी है। नमाज पढ़ने वाला कोई आम नहीं था, इरबाज इब्ने सारिया भी कोई आम नहीं है, वली कामिल है, ये भी यही खड़े हैं, वलियों की जमात लगी है। फरमाया, आज समझ में आया नमाज के लिए इंतजार इसलिए किया जा रहा था, इमाम का इंतजार इसलिए था ताकि इरबाज को भी पता चल जाए दौरे हाजिर के वलियों का सरदारी। आला हजरत फरमाते हैं, थोड़ी देर में परिंदे आए, मिनकार वाले, चोंच वाले, जनाजा उठाया, आसमान में ले गए। इन्होंने पास वाले का हाथ पकड़ा और पूछा कि यह जनाजा कहाँ गया? हजरत इरबाज को किसी ने जवाब दिया, ये जनाजा जमीन में नहीं आसमान में चला गया है। क्यों चला गया? फरमाया, अल्लाह वालों के जनाजे जमीन में नहीं रहते, आसमान में चले जाते।
اب میں عام دم پر سرے مطلب توجہ فرمائیے گا، وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری موت بھی، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ پیارے ذرا توجہ کر، ایک حدیث گوش گزار کر دیتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار فرماتے ہیں لولا عباد اللہ رکا وصبیۃ ردا وبہائم ردا لصب علیکم العذاب صبا ثم ردا ردا۔ اے میرے امتیوں، اگر تمہاری مسجدوں میں یہ نماز پڑھنے والے نمازی نہ ہوتے، تمہارے گھروں میں یہ دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، تمہارے گھروں میں یہ جانور چرنے والے جانور نہ ہوتے، تو تمہاری بدکاریوں کی بنیاد پر تمہیں جہنم کا تم پر جو عذاب الہی ڈال دیا جاتا، ثم ردا ردا، تھوڑا نہیں سخت عذاب ڈال دیا جاتا۔ اگر یہ عذاب بچتا ہے تو اس لیے کہ تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نمازی ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنیو، 6 مہینے لاک ڈاؤن لگا رہا، تمہاری مسجدوں پر پابندی لگی، سینیٹائزر لگاؤ، اس کے بعد مسجد میں جاؤ گے، 5 لوگ پڑھے گے، 1 شخص پڑھے گی، 100 لوگوں کی اجازت ملی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، بدعمالیوں کا پنارا لے کر، بدعمالیوں کا ہم اپنے سروں پر بوجھ لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے مسجدوں میں آنے کے ارادے کیے تھے، کتنوں نے نمازیں پڑھی تھی؟ جشن عید میلاد النبی کو سننے والوں، سال بھر میں یہ 5 6 بلکہ 12 14 جلسے کرانے سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ یہ فضیلتیں اپنی جگہ ہے، پہلے تو ضروری یہ ہے کہ جس مصطفیٰ کریم نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا، آپ جشن عید میلاد النبی بلائے، 11 مہینے مسلسل نماز پڑھتے رہے، 12ویں مہینے نماز کے ساتھ جشن عید میلاد النبی بلائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مماتی خیر لکم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں توجہ کرو، حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس کا مقام بڑا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا، جلدی جلدی بولتے جائیے، میرے مصطفیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا۔ آپ کہیں گے مصطفیٰ کریم کا مقام بڑا ہے، اب آپ ذرا غور کیجئے گا، جن کے صدقے میں حضرت عیسیٰ بنے ہیں ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے، جن کے صدقے میں ادریس بنے ہیں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ حضرت ارباز امتی ہے، مگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی امت کا جنازہ، سرکار کی امتی کا جنازہ آسمان میں بلا لیا گیا ہے۔ حضرت حنظلہ کو آسمان میں غسل دیا گیا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آسمان کی سیر نہیں کی ہے۔ سرکار نے فرما دیا ہے کہ نبی جہاں پر انتقال کرتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ آج بھی حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، اب سو مماتی خیر لکم کیسے ہے؟ سرکار فرماتے ہیں قرآن نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ۔ مصطفیٰ کریم جب تک آپ اس کائنات میں ہو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان دنیا والوں کو عذاب ہے۔ اگر مصطفیٰ آسمان میں چلے جاتے تو ہم بدکاروں کے لیے امان کیسے ملتا؟ مصطفیٰ دنیا میں گئے، دنیا سے جانے کے بعد اس زمین میں آرام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم امتیوں کو عذاب سے بچایا جائے۔ ہم اسی لیے خوشی مناتے ہیں مماتی خیر لکم۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی بدعقیدہ اعتراض کرے تو کیا جواب دیں؟ ٹھیک ہے، ہم وفات ہی کا دن مان لیں، ہم سرکار کے وصال ہی کی خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی منا رہے ہیں سرکار دنیا سے تشریف تو لے گئے مگر آسمان میں نہیں گئے، زمین ہی میں رہنا پسند کیا ہماری۔ بہت ساری روایتیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو میلاد منایا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کا ذکر ہی تو ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے تجلی الیقین بِأَنَّا نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ ارے ایسا امام ہمارے مقدر میں آ گیا جس کی کتابوں کا عالم یہ ہے کہ جس فن پر آپ دیکھیں الحمدللہ اس فن میں کتابیں مل جائیں۔ میں تو یوپی کی سرزمین پر ان چڑھنے والوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں کہتا ہوں کوئی ایسی شخصیت لے آؤ جس نے ہر فن پر اور ہر موضوع پر کتابیں لکھی ہو، ہم اس کے نعرے کا اعلان کرنے کے لیے